بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقطہ اعتراض پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ناظرین، سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں ڈالر کا ایک بہت بڑا کردار ہے، مگر پاکستان کی کمزور معیشت میں بھی ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے اس کا بڑا ہاتھ بھی ہے، کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے پورٹ بیس ہے، اور اسی مد میں جو ہے ہمیں سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش آتا ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے۔ اس وقت نگراں حکومت کی جو ساری توانائی ہے، سارا فوکس ہے وہ ایکسپورٹ کو بڑھانے میں ہے۔ ایس آئی ایف سی کا قیام بھی اسی مقصد کے لیے لایا گیا، جس کے تحت سرمایہ کاروں کو ون ونڈو آپریشن پرووائڈ کیا گیا۔ اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے، کافی انویسٹمنٹ بھی آ گئی ہیں اور دنیا اب اس میں دلچسپی بھی لے رہی ہے۔ ایس آئی ایف سی معاشی استحکام کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا قدم ہے، جیسے کہ ہمیں ہمیشہ بات کرتے آئے کہ اس کے 5 بڑے وینیوز ہیں، لیکن جن میں ہم امپورٹنٹ وینیوز کی بات کریں تو وہ آئی ٹی سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے، اکانومی انرجی سیکٹر بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ایس آئی ایف سی کے تحت اس میں کیا کام ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم بات کریں گے کہ جو جتنی بھی ٹیکسٹائل سیکٹر ہیں اس کو لے کر سنجیدگی اور اس کی ایکسپورٹ کو لے کر جو ہے حکومت ایک ری شیپ پلان کر رہی ہے، اور اسی زمن میں ایسے اقدامات لیے جا رہے ہیں کہ مشاورت فراہم کیا جائے گا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ایڈوائزری کونسل کا قیام لایا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کافی اس پہ ایفرٹ رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ کو دوبارہ جو ہے ہم کیسے مستحکم کر سکتے ہیں، کون سے ایسے پالیسیز، کون سے ایسے عمل درآمد جو اقدامات ہیں ان کو لینے کی ضرورت ہے، کون سے ایسے روڈ میپ ہیں جس سے ہمیں بہتر نتائج موصول ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آئی ٹی کے حوالے سے، جس میں بے انتہا پوٹینشیل تو ہمیں نظر آتا ہے، اور حکومت نے $10 بلین میں اضافے کے حوالے سے بھی بات کی ہے، مگر وہ ہمیں اس طرح سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا مشکلات درپیش آئیں، جبکہ اسٹیٹ بینک نے فارن کرنسی اکاؤنٹ کی مد میں جو کہ 35% تھا اس کو بڑھا کے 50% کر دیا گیا ہے، تو آئی ٹی ایکسپورٹ اور فری لانسر کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایگریکلچر، چونکہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری اور یقیناً ہم اس طرح سے جس طرح سے خود کفیل ہیں اس طرح سے ہمیں ایک استفادہ نہیں لیا جا رہا، لیکن ایس آئی ایف سی کے تحت جو ہے وہ گرین پاکستان کا ایک پلان بنایا گیا ہے، ایک 28 منصوبے کے تحت جو ہے وہ اسٹریٹجک ایک فورم بنایا گیا ہے۔ اس زرعی انقلاب سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا اور زرعی معاش کو ہم کس طرح مضبوط بنائیں گے، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ معزز پینل کا تعارف کرا دوں، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود رضا صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کی ایکسپرٹیز ہیں آئی ٹی پر بھی اور ایگریکلچر پر بھی۔ ویل نون پرسنالٹی عامر دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اکانومسٹ ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا ہم نے جوائن کیا۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں دیگر مہمان بھی جوائن کریں گے۔ بریگیڈیئر رضا صاحب، اس وقت شمس الاسلام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر، ان کو بھی ہم لیں گے، ان کی بھی ایکسپرٹیز ہے، وہ ممبر کے سی سی آئی ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ صاحب، یہ جو ہم ہمیشہ اکانومی کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنی جب بھی اکانومی کی پاکستانی اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ ڈالر کا پاکستان کی معیشت سے کیا لینا دینا ہے، تو تھوڑا سا اس کو آپ شارٹلی ذرا بریف کر دیجیے گا کہ کیا کردار نظر آ رہا ہے آپ کو۔ جسٹ فار دوز پیپل ایز یو سیڈ، ان آڈینس کے لیے جن کو اس کا علم نہیں ہے، ہماری اکانومی کافی پچھلے ڈیکڈس کے ساتھ میں یہ رہی ہے امپورٹ بیس، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا۔ امپورٹ کے لیے آپ کو کیونکہ پوری ورلڈ مارکیٹ میں ڈالرز یوز ہوتے ہیں، آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ اس کو ڈالرز از دا گلوبل کرنسی فار کوائٹ سم ٹائم ناؤ، تو آپ کو وہ ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں کچھ بھی چیز امپورٹ کرنے کے لیے۔ اب وہ ڈالرز جو ہیں یو کی ناٹ پروڈیوس دیم، آئیدر یو گیٹ دیم ایز لون فرام سم ویئر اور یو ہیو ٹو ایکسپورٹ سم تھنگ ٹو دا کنٹریز دیٹ پے یو ان ڈالرز۔ تو وہ ڈالرز میں آپ کو پے کریں گے، آپ کے پاس وہ ڈالرز آ جائیں گے، آپ کے جیسے فارن ایکسچینج ریزرو میں ہوتے ہیں موجود یا آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں، اور جب آپ امپورٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ وہ ڈالرز استعمال کرتے ہیں۔ جب ان کا آپ ٹریڈ کرتے ہیں، اور ٹریڈ میں جب آپ زیادہ ڈالرز خرچ کر دیں اور کم ڈالر کما سکیں تو وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا بن جاتا ہے ڈالرز کا، اور وہ آپ کی اکانومی کو جس کی وجہ سے ڈالرز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، ڈالرز کی پرائس پاکستانی روپیز میں بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس سے یہ رول ہے ڈالر کا بیسیکلی، اور اس سے مشکلات پیدا ہوتے ہیں آپ کی اکانومی کے لیے، جو ابھی پچھلے بہت عرصہ چونکہ ہم نے اپنی انڈسٹری جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا اس کو سپورٹ نہیں کیا پراپرلی، یا وہ اس طرح انڈسٹری ایکسپورٹ کر نہیں سکی، جس کی وجہ سے اپنے ہر چیز ایک سوئی سے لے کے اور لائٹر سے لے کے اور ایک بڑی مشینز اور کارز تک وی کیپٹ امپورٹنگ، اور تقریباً سبسڈی پہ ڈالر چل رہا تھا بہت عرصہ، کئی ڈیکڈز، اور وہ آپ خرچتے رہے اور ڈالرز نکالتے رہے، آئی ایم ایف سے لون لیتے رہے۔
اب وہ ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ بن کے اتنا ہیوج مانسٹر بن کے کھڑا ہو گیا آپ کے سر کے اوپر. دیٹ از دا یوز آف ڈالرز ان آور اکانومی اینڈ کرنسی اینڈ دی افیکٹ اٹ ہیز. ٹھیک ہے. تو عامر صاحب اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو کمزور معیشت ہے اس میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جتنی تیزی کے ساتھ ڈالر بڑھا تھا ابھی پچھلے کچھ عرصے میں, اب تو کم ہونا بتدریجی شروع ہوا تھا, اس کا کتنا بڑا کردار ہے کہ ہماری معیشت کو اس نے کمزور کیا؟ جی شکریہ بہت بہت. ایکچولی دیکھیے ہماری معیشت ڈالر کی وجہ سے کمزور, میں اس کی ایک آسان وجہ بتا دیتا ہوں. وہ سمپلی یہ ہے کہ ہم چونکہ کنزیومیبلز یعنی جو روز مرہ کی چیزیں ہوتی ہیں, چاہے وہ کھانے کی اشیاء خورد و نوش ہوں, چاہے وہ آپ کی عام روزمرہ گھر کی چیزیں ہوں. مثال طور پہ کل میں ایک کنٹینر لینے گیا ہوں تو ایک ایران کا کنٹینر 200 روپے کا مل رہا ہے اور وہی پلاسٹک کا کنٹینر پاکستان کا بنا ہوا, اس سے کافی ضعیف کوالٹی کا وہ جو ہے وہ مجھے 1000 روپے کا مل رہا ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری چونکہ انڈسٹری اپنی نہیں ہے تو ہمیں روزمرہ ضروریات کے لیے ڈالر وہاں خرچ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے دیکھیں معاش ہوتا کیا ہے, بس جلدی سے اگر اس کو سمپلیفائی کیا جائے تو معیشت صرف امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہوتی. معیشت کا جو سائز ہوتا ہے وہ اندرونی ایک جو مارکیٹ ہماری جو منڈی ہوتی ہے اس میں خرید و فروخت کا جو ٹوٹل حجم ہوتا ہے, بڑی سمپلی پٹ دیٹ از واٹ یور اکانومی از. تو اگر اس لحاظ سے ڈالر کا امپیکٹ دیکھا جائے تو ڈالر کا امپیکٹ ہمیں فیل اس لیے زیادہ ہوتا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم نے دو چیزیں کرنی ہوتی ہیں. ایک تو ہم نے ہماری جو انٹرنل پروڈکٹیو کیپیسٹی جو ہے جو ہماری ضروریات زندگی کی وہ بہت تھوڑی ہے, لیکن سب سے بڑا جو اس میں کمال ہے کہ ہم نے غیر ضروری قرضے, اور انفیکٹ ابھی میں ایک اور میٹنگ سے آ رہا ہوں تو ڈاکٹر ارشد صاحب نے ایک کتاب ابھی شائع کی ہے, اگر آپ کو پتہ, انہوں نے بنگلہ دیش کا, انڈیا کا اور پاکستان کا مقابلہ کرایا ہے کہ 75 سال میں کس نے کیا کیا اور کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان میں ڈالر کا جو ہم کہتے ہیں نا راج ہے, وہ اس لیے کہ جو پاکستان کا اپنا پیسہ ہے وہ سوائے ریل اسٹیٹ, سونے اور ڈالر خریدنے کے اور کہیں نہیں جاتا. اور جو اگر آپ بنگلہ دیش کا پیسہ دیکھیں گی یا انڈیا میں آپ چلے جائیں, آپ کا ایک عام کیمرہ مین تو بہت ایلیٹ اور اشرفیہ میں آتے ہیں, بٹ مطلب جو آپ کا کوئی باہر جو ڈھابے والا ہوتا ہے اس نے سٹاک خریدے میں ہے. پوچھیں بھی تمہارے پاس سٹاک کس چیز میں, کہا ٹاٹا میں ہے. اس سے پوچھو کیا کرنے کے لیے, اس کو بس وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے پیسے ڈبل ہو رہے ہیں تو وہ بانڈ مارکیٹ میں انویسٹ کر رہا ہے. چونکہ ہماری اندرونی کوئی منڈی ہی نہیں ہے فائنانس کی, اس لیے ہم ڈالر, اور تو ہم نے جو یہ قرضے اٹھا لیے ہیں اور وہ قرضے بھی ہم نے بہت قلیل مدت کی لیے اٹھائے ہیں جو کہ ایک لمبے عرصے میں ان کا فائدہ, آپ سڑکوں کا قرضہ دیکھ لیں, ڈیموں کا قرضہ دیکھ لیں, ایجوکیشن کا قرضہ, 30 سال میں انسان تیار ہوتا ہے اس قابل کہ وہ قوم کی خدمت کر سکے. ٹھیک ہے, تو وہ بجائے آپ نے اندرونی پیسہ لگانے کے لیے اس کے لیے آپ نے بیرونی قرضے لے لیے. تو اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ جس سے پہلے کہ آپ اپنا ٹیکس کلیکٹ کرتے, آپ اپنا باہر کا قرضہ چھوڑیے, آپ اپنا اندر کا قرضہ بھی پورا نہیں کر پا رہے. تو یہ ڈالر کا پریشر ہے. تو یہ تو تب تک قائم رہے گا جب تک ہم اپنے ڈیٹ کو سٹرکچر پراپرلی نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنا کنٹری کے اندر اپنا پیسہ اپنے ملک میں نہیں لگائیں گے. یہ ایک بیسک ریزن ہے کہ ڈالر کیوں اتنا امپیکٹ کرتا ہے ایک عام آدمی کو. شمس الاسلام صاحب, گفتگو آپ سن رہے ہیں سر, اب وہی بات آ گئی ہے کہ ہماری معیشت میں جتنا ڈالر کا پریشر ہے, یقیناً بیلنس آف پیمنٹ ہمارے لیے مسئلہ رہا ہے, اور یقیناً گورنمنٹ جو ہے نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ اس کی سنجیدگی کو سمجھ بھی رہی ہے, کچھ سد باب کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت قومی معیشت کی بحالی میں امپورٹ بیس اکانومی کو ایکسپورٹ بیس بنانے کی کتنی ضرورت ہے اور گورنمنٹ اس پر فوکس کتنا کر رہی ہے؟ شکریہ شازیہ, آپ کے دونوں گیسٹ نے بڑی اچھی بات کی, اور میں چاہوں گا کہ میں اس بات کو آگے لے کے چلوں کہ پاکستان میں اصل جو پرابلم ہے, جو ہمارا جو مین ایشو ہے, وہ ڈالر سے زیادہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے. اگر آپ پچھلے 10 سالوں میں دیکھیں تو پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اراؤنڈ 8% کے قریب رہا ہے مسلسل, اور ابھی بھی جو ہے 7% سے اوپر جا چکا ہے. فسکل ڈیفیسٹ جب آپ کا بڑھتا ہے, آپ کے اخراجات بڑھتے ہیں, اور گزشتہ جو ماضی کی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اپنے ان نیسیسری جو ایکسپینڈیچرز تھے ان کو کنٹرول نہیں کیا. اس وقت جو سب سے پہلی جو اچھی بات نظر آئی ہے کہ اس گورنمنٹ میں کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ ہے, یہ
लेकिन इसमें जो इकदाम किए हैं उसने एक बड़ा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो बढ़ाया है SIFC की सूरत में, कि जो एक गारंटी कर रहा है कि जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी चलेंगी उसको अब जो है कंसिस्टेंसी मिलेगी, एक देर पा वो पॉलिसी शामिल होगी। पाकिस्तान में जब डॉलर की बात होती है वो यही होता है कि जब आपके पास अपने अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आप उन अखराजात को फाइनेंस करने के लिए बोरो भी करते हो, क्योंकि आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा फ़र्क है कि आप $1 एक्सपोर्ट करते हो और $2.5 की आप इंपोर्ट कर लेते हो, तो इस फ़र्क को भी आपने फाइनेंस करना है। फिर आपके अपने जो बजट के खसारे आप करते आ रहे हो कि पॉपुलस डिसीजन जो माजी की गवर्नमेंट ने लिए और उसकी वजह से एक पॉपुलरिटी लेने के लिए कि पेट्रोल की प्राइस को फ्रीज करके रखा या और दूसरे पर्क्स जो चीज़ें दी गई हैं, उस वजह से अखराजात बढ़ाए। तो अब नज़र ये आ रहा है कि अब हमारी हुकूमत जो है एक तरफ सही डायरेक्शन पे चल पड़ी है। और उसकी मिसाल मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी हालिया दिनों में आप देखें, एक तो सबसे बड़ा जो आपका ये है कि जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था वो पिछले साल अक्टूबर के हिसाब से इस साल बहुत ही कम हो गया है, को अराउंड ना होने के बराबर तकरीबन आपका आ गया। इतना बड़ा फ़र्क आया है जो सिर्फ पॉसिबल इससे हुआ है कि हुकूमत की पॉलिसी अच्छी थी और उन्होंने बड़ा एक वाइजली स्पेंड किया है डॉलर को, क्योंकि हमारे पास जब अर्निंग कम है तो हम फिर अननेसेसरी चीज़ की इंपोर्ट्स के लिए नहीं करेंगे। और दूसरा बड़ा जो SIFC के उसमें एक इकदाम उठाया गया वो ये था कि पाकिस्तान की जो है हमेशा से आपको पता है कि बॉर्डर पे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसको भी हमारे यहाँ से ही फाइनेंस हो रहा था, हमारी जो ग़िज़ाएँ पैदा हो रही हैं वो उनको खिलाई जाती थी। तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड एक बहुत बड़ा मसला था पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का, उसको भी बड़ा एड्रेस किया गया। और लास्ट जो एक साल में अगर आप देखें तो 67% अफगान ट्रांजिट ट्रेड की इंपोर्ट्स बढ़ गई थी। इस पे रियली अप्रिशिएट करना चाहिए कि अब पाकिस्तान के जो कंसर्न अदारे हैं उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया और अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जो आड़ में जो चीज़ें जाके अफगानिस्तान वापस आ रही थी और उसको फाइनेंस जो कर रहे थे वो भी वो लोग थे जो अफगानिस्तान से आके पाकिस्तान में बड़े हुए और यहाँ बैठ के उन्होंने ना सिर्फ इल्लीगली कारोबार सेट किए हुए थे बल्कि वो पाकिस्तान की जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड में भी मुलव्वस थे कि वहाँ पर बैठ के उसको क्लियर कराना और फिर वापस पाकिस्तान आना, जिससे कि अराउंड 400 से 500 बिलियन रुपीस का टैक्स का लॉस हो रहा था पाकिस्तान को। तो जब आप किसी इकोनॉमी में से ड्रेन को प्लग करते हो तो वो बेहतरी की तरफ जाती है और यही वजह है कि ना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ गया, रुपए ने रिकवरी की, हालांकि अब एडजस्टमेंट हो रही है उसकी कि थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आया और फिर अब वापस ऊपर जाएगा। तो ये एक ट्रेंड ऐसा है कि इसको सीसा के तौर पर ट्रेंड लेके चल रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि इसको एक्सपोर्ट्स को हर्ट ना करें। इस तरह से एक मैकेनिज्म हमारा जो होना चाहिए जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी को डिसाइड करते हैं स्टेट बैंक वो करे, क्योंकि पाकिस्तान को अगर एक साल में FY24 में अराउंड 18 से 19 बिलियन डॉलर की एक्सटर्नल पेमेंट की ज़रूरत है और जो हमने बोरो करना पड़ेगा क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। और आपके पास स्टेट बैंक ने जो प्रोजेक्शन दी है वो आपकी एक्सपोर्ट्स की भी कम प्रोजेक्शन दी है, जिसपे और हमें फिक्र ये लाक हो गई है कि अब हमने अब एक्सपोर्ट बढ़ानी है। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है इस वक्त, एग्जिस्टिंग पोटेंशियल जो आप सिर्फ पॉलिसी की करेक्शन करके और जो फ्लॉज हैं उसको दूर कर दें तो आपकी डबल एक्सपोर्ट होती है। इस वक्त पाकिस्तान 50 अरब डॉलर की इमीडिएट एक्सपोर्ट कर सकता है, 100 बिलियन डॉलर का पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन पॉलिसीज जो माजी की थी वो गलत थी, जिसकी वजह से आपने अननेसेसरी चीज़ों को इंपोर्ट होने दिया और उससे सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा किया, उसके बावजूद वो रेवेन्यू जो है आपके बजट में डेफिसिट दिखाता गया और आपने एक्सपोर्ट को नहीं देखा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मर्ज पकड़ा गया है, अब उसके इलाज के लिए भी इकदाम लिए जा रहे हैं, बड़े अच्छे मेजर्स गवर्नमेंट ले चुकी है और सबसे अच्छी चीज़ ये कि अस्करी क़यादत का ताउन और हिमायत हासिल है। इन तमाम चीज़ों में पोटेंशियल हमें पहले पता थी, रिसोर्सेज हमें पहले से पता थे, पाकिस्तान में नहीं था तो सियासी इस्तेकाम नहीं था। इसलिए कितना ये कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट रहा, एक तो क्योंकि SIFC सरमायाकारों को अपने मुल्क में लाना, उनके लिए सबसे पहले जो गारंटी जो मेक श्योर करने वाली चीज़ है वो ये कि इस्तेकाम मुल्क में सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये कितनी ज़रूरी है। हम पॉलिसीज़ की तो बात करेंगे कि प्रोडक्टिव पॉलिसीज़ जो अभी बनाई गई हैं उनकी तसलसल कितना ज़रूरी है, पहले इसका जवाब देते हैं। ये जो ग्लोबली जो बड़े कंपनीज़ हैं विद डीप पॉकेट्स, वो ये टर्मोइल वाली जगहों पे या वोलेटाइल पॉलिसीज़ वाले कंट्रीज़ के अंदर दे डू नॉट लाइक टू स्पेंड मनी, वो लेके नहीं आते जैसे कि आपने बताया। अब उसके लिए हमें वोलेटिलिटी को ख़त्म करना है और वोलेटिलिटी 2-3 चीज़ों से होती है। एक आप जैसे आपने बात की सिक्योरिटी की,
اس کے سیکیورٹی کے حالات ہمارے آہستہ آہستہ دے ہیو امپرووڈ اے لاٹ ایز کمپیئر ٹو وہ جو پچھلے کچھ زمانہ گزرا ہے جس میں سیکیورٹی بہت ہی خراب تھی. کچھ حالات سیکیورٹی کے ہمارے امپروو کر گئے ہیں, تو اس سے تھوڑی سی بہتری آئی ہے. دوسری چیز ہے پالیسیز کی کے اندر ویریشنز نہ آئیں, چینج نہ آئے. ایک پالیسی ہو وہ اسٹیبل ہو فار اے لانگر ڈیوریشن. جتنا بھی آپ کا جو فائنینشیل سائیکل ہے کسی کو بھی وہ اپنا ریٹرن آن انویسٹمنٹ نکالنے کا اور اس سے پروفیٹیبلٹی کی طرف جانے کا, کم از کم آپ کی پالیسیز اس سے تھوڑا سا اوپر ہونی چاہیے, تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے, تاکہ وہ دے شوڈ فیل بیٹر ان انویسٹنگ. وہ ابھی تک ہم کلیم تو کر رہے ہیں, لیکن سیکیورٹی اٹ ہیز امپرووڈ, لیکن جو پالیسیز کی اسٹیبلٹی ہے اس کا لوگوں کو یقین کرانا اس وقت یہ سب سے بڑا ہمارا وہ جو ٹاسک ہونا چاہیے وہ یہ والا ہونا چاہیے کہ ہاؤ کین وی میک دیم بلیو کہ اب ہم جو پالیسیز بنائیں گے اور جو ٹیکسیشن رکھیں گے. میں آپ کو ایک معمولی سی بات بتاتا ہوں کہ میں ایک کاٹن ٹیکسٹائل کمپنی میں ایز اے کنسلٹنٹ انہوں نے مجھے لیا فار دیئر انڈسٹری 4.0 ایک سلوشن ہوتا ہے آئی ٹی کا, اس کے سلسلے میں. تو وہ آئی وینٹ تھرو آل دیئر ڈاکیومنٹس, ان کے سارے فائنینشیل سارے وہ دیکھے ساری چیزیں فار انالیسس. اسی کے دوران پاور انرجی ٹیرف تھوڑا سا ایکسٹرا جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اتنا بڑھے گا, وہ تھوڑا زیادہ بڑھ گیا. وہیں بیٹھے بیٹھے وہ جینز ایکسپورٹ کرتے تھے لی وائس کی یو ایس اے کو, وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی جو پروفٹ تھا وہ ایکسیپٹیبل لمٹ سے گر گیا اور وہ بزنس انفیزیبل ہو گیا. پالیسیز اس طرح, میں صرف ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ پالیسیز ایسے افیکٹ کرتی ہیں کسی بھی بزنس کو, اور وہ بڑے چھوٹے مارجنز ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ پروفٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا ان کو یقین کرانے کے لیے کہ ہم کیسے اپنی پالیسیز کو مینٹین کریں گے. ٹھیک ہے, تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اس وقت قومی معیشت کی بحالی کے لیے جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں. ایس آئی ایف سی کا ون ونڈو آپریشن ایکٹیو کر دیا گیا ہے, ساتھ ساتھ ایڈوائزری کونسل بھی بنا دی گئی ہے. اب یقیناً اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں. بات کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی, ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں, دہشت گردی کا ناسور, ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں, قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی. پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے, تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر. مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع, سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات, ہمارے نوجوان, کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی. آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے. بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ایس آئی ایف سی کے تحت جو 5 جو اس کے جو سیکٹرز کہہ لیں یا وینیوز کہہ لیں, جس میں آئی ٹی ہے, ایگریکلچر ہے, ہماری انرجی ہے, ساتھ ساتھ ہمارے مائنز ہیں, اس کے علاوہ ہماری ایگریکلچر کی تو میں نے بات کی, ہمارے اس وقت جو ڈیفنس پروڈکٹس ہیں, ان تمام کو چیزوں کو لے کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے پرپس سے اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اب حکومت نے جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر پر بھی توجہ دینی شروع کی, کیونکہ ٹیکسٹائل شعبے کی کارکردگی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اس سینیریو میں ہے, کہ کیونکہ قومی معیشت میں اہم ایلیمنٹ بھی ہے. اسی حوالے سے جو ایڈوائزری کونسل بنایا گیا جس کا مقصد جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھانے کے حوالے سے ہے, اور ٹیکسٹائل جو پروڈکٹس ہیں ان کے لیے الگ الگ کونسل بنایا گیا ہے. تشکیل تو دے دیا گیا, اس کا قیام, اس کے امپلیکیشن پہ بات کریں گے. تو عامر صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کتنا اچھا ایک فورم ہوگا, روڈ میپ جو جس پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا تاکہ ہماری جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے وہ بڑھائی جائے؟ جی شکریہ. دیکھیے میرے خیال میں ایس آئی ایف سی اگر وہ رول ادا کرے جو کہ یہ نہ ہو کہ ہم اداروں کے ماورا ایک سپرا ادارہ کریٹ کر رہے ہیں تاکہ باقی اداروں کو چیک میں رکھا جائے, جو کہ انویسٹر کے لیے ایک اچھا سگنل نہیں ہوگا. لیکن اگر ایس آئی ایف سی وہ رول پلے کرے جو کہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح آپ دبئی میں جائیں, دبئی فیوچرز کاؤنسل ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ہر شعبے کو اٹھا کے آگے دکھاتے ہیں کہ
دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس کو ساتھ ہم کیا نئی ٹیکنالوجی, کیا جدت لا سکتے ہیں. سو ٹیکسٹائل آپ نے جو سوال پوچھا ہے, میرے لحاظ سے اگر ایس آئی ایف سی اس کو جدت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھی بات ہے. اس کی سمپل ریزن جو یہ ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل اب بڈھی ہو چکی ہے, یعنی بوڑھی جس کو کہنا چاہیے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی بات یہ کہ پاکستان کی جو 3 فصلیں ہیں جو کہ پانی سب سے زیادہ کھاتی ہیں, ان میں کاٹن, کپاس بھی ایک فصل ہے. اس کے اندر چونکہ پاکستان میں پانی کا چارج نہیں کیا جاتا اور اس کی وجہ سے یہ فارمر پلانٹ کر رہا ہے. جس دن آپ نے چارجنگ شروع کر دی, نہ گنا اگائیں گے, نہ آپ کپاس اگائیں گے, اور نہ آپ چاول اگائیں گے. تو اب آ جاتے ہیں کپاس کی طرف. اس وقت دنیا میں 50% سے زیادہ, میں چیلنج کرتا ہوں, آپ نے, میں نے, ان ساروں نے جو کپڑے پہنے ہیں, 50% سے زیادہ جو ہے وہ ملٹی فائبرز سے ہیں, یعنی وہ مین میڈ فائبرز اس میں استعمال کیے جا رہے ہیں. تو ہم ایک تو ٹیکسٹائل میں ویلیو ایڈڈ میں بھی ہماری, جو ابھی میں نے اتفاق سے صبح ہی ایک انالیسس کیا ہے کسی ایک تھنک ٹینک کے لیے, اس میں نے دکھایا کہ ہم پہلے بھی 20 سال پہلے بھی بیڈ لینن ہماری ٹاپ وہ تھی, ابھی بھی بیڈ لینن. اب آپ کو پتا ہے بیڈ لینن جو ہے وہ امریکہ, باوجود اس کے کہ وہ 27% دنیا کی کپاس ابھی بھی پیدا کرتا ہے, وہ بیڈ لینن کیوں پاکستان سے منگوا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ نمبر 1 پاکستان اس کو ایک بڑی ہی کم قیمت کے اوپر دے رہا ہے, لو ویلیو ایڈڈ میں. وہ 20 سال کیا 4 دہائیوں سے ہم پھنسے میں, ٹھیک ہے. وہ جو ہے ہماری انڈسٹری, اور جو میں اس میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کا کردار ٹیکسٹائل میں آ کے ٹیکسٹائل کو جھنجھوڑنے کا ہے, کہ ٹیکسٹائل سے پوچھنا کہ بھئی اگر آپ وائبل ہی نہیں ہیں, سیدھی سی بات ہے, جس طرح بریگیڈ صاحب نے بات کی کہ ایک صنعت وائبل ہی نہیں ہے جب تک اس کو آپ روز چوسنی نہ دیں, معافی کے ساتھ, اس کو سبسڈیز نہ دیں, اس کو آپ ڈیوٹی ڈرا بیکس نہ دیں, تو بھائی تو کوئی اور کام کرنا چاہیے نا پاکستان کو. دیکھیے یہ جو پاکستان کی جتنی چیزیں ٹیکسٹائل استعمال کرے گا اور جس کے لیے وہ ہم سے بات کر رہا ہے, اگر آپ اس پہ ذرا غور کریں تو اس پہ اور لوگوں کا بھی حق ہے. اس وقت ہم نے اپنی معیشت کو آگے بڑھانا ہے, پرانی انڈسٹری کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. اور یہ جو ایکسپورٹ گروتھ ہے یہ ٹیکسٹائل کے علاوہ بھی بہت جلدی ہو سکتی ہے. آپ نے ابھی اس وقت خود اٹھا کے دیکھ لیں, میں حیران ہوا اس دفعہ ہمارا جو باسکٹ ہے, چھوٹی سی بڑی ہے, مطلب میٹ میں, اس میں, مطلب یہ بہت ہائی ویلیو ایڈڈ کموڈٹیز ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کی جو ترسیل ہے, ہمارا ہم کاٹن کی چیزیں بیچتے بھی کہاں ہیں, یہ نہیں کہ نیبرہڈ میں, وہ 7 سمندر پار, یورپین مال میں. اور یورپین مال کو ہم بیچنے کے لیے ہم جی ایس پی پلس میں اپنی خود ہی بیچ کے جی ایس پی پلس سائن کرتے ہیں, جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم آپ کے ولایتی نسخے جو ہیں فلانے رائٹس کے, اس رائٹ کے, وہ مانیں گے, تب ہمیں وہ مور لگا کے دیتے ہیں. تو یہ تو اپنے آپ میں اپنی جو ہے نا اپنی خودداری کے اوپر ایک آپ کا دھکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایف سی کی جو عسکری کی عادت ہے, اس کو تھوڑا سا ایک اوور آل سیکیورٹی اینڈ فیجلٹی لینس سے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. شمس الاسلام صاحب, یہ جو پہلے تو ہم ذرا میں ٹیکسٹائل کا آپ سے یہ پوچھ لوں کہ ہم تو وہی جو بات کر رہے تھے بڑی ضعیف ہو گئی ہے, وہ کارکردگی ہمیں نظر نہیں آئی. مطلب صنعتوں کو تو چھوڑ دیں, دنیا ویلیو ایڈیشن پہ پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی تک یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہیں, ہم نے نئی مارکیٹس تلاش نہیں کی. کیوں ٹیکسٹائل کو اتنا مراد دینے کے باوجود جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائی ہے؟ دیکھیں شازیہ, اس میں اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو 60s میں جو پالیسیز سٹارٹ کی گئی تھی, اس وقت پاکستان نیا آزاد ہوا تھا اور انڈسٹری کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انسینٹیو کی ضرورت تھی. لیکن غلطی ہم نے یہ کری کہ وہ انسینٹیو جو 60s میں چلائے تھے وہ ہم آگے تک چلاتے گئے, اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ہر وہ سبسڈی, ہر وہ سپورٹ جو گورنمنٹ ہمارے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے, ایفیشینٹ بنانے کے لیے انڈسٹری کو دے رہی تھی, وہ پاس آن کر دیا. ماضی میں R&D کی ایک سبسڈی ہوا کرتی تھی, وہ بھی کاسٹ میں ایڈ کر کے اور پاس آن کر دی گئی تھی. اب وجہ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان ڈسپائٹ اس فیکٹ کے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل کی, وہ بیک بون ہے ٹوٹل ایکسپورٹ کی. اگر سب سے زیادہ ایکسپورٹ دیکھیں تو وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی ہیں, اس کے بعد پھر آپ کے پاس آئی ٹی کی ایکسپورٹس آتی ہیں, اور پھر آپ کی فوڈ کی ایکسپورٹس آتی ہیں. تو میں تو کیونکہ میرا بزنس سے تعلق ہے, 34 ایئرس سے میں اس کی کموڈیٹیز ایکسپورٹ اور یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. میرا یہ بلیو ہے کہ جو پاکستان کے پاس جو پوٹینشیل ہے اس کو بڑھائیں, اس کو ایک دم سائڈ میں نہیں کر دیں کہ یہ ختم ہو جائے گا. ٹیکسٹائل آج جو برانڈ ویلیو نہیں جو ہماری ڈیولپ کر سکی, اس کی وجہ یہی کہ ہماری تمام انڈسٹریز فورن لیبلز کے لیے بناتے رہے. آج بھی
बड़े बड़े नामी ग्रामी वेस्टर्न ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में बन रहे हैं। ब्रिगेड साहब ने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि लिवाइस की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई और इस चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई। तो हमारा क्योंकि अपना ब्रांड नहीं था, हम जो $1 की शर्ट बनाते हैं वो हमारा जो ब्रांड का जो इंपोर्टर है यूरोप का या अमेरिकन का, वो उसको $25 से $30 की बेच रहा है। फ़र्क ये था कि हमें अपनी ब्रांड को बनाना चाहिए था, हमने वो नहीं किया। और अब इस वक्त जो पाकिस्तान को, क्योंकि इमीडिएट ज़रूरत तो ये है की बात तो हम अब आगे नहीं इतना ज़्यादा कर सकते, लेकिन बात ये है कि इस वक्त हमारी जो 18 से 19 बिलियन की जो हमें डेफिसिट है, जो हमारा एक्सटर्नल बोरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसको फिल आज भी एक्सपोर्ट्स आपकी टेक्सटाइल की कर सकती हैं, आपकी आईटी की और आपकी फूड सेक्टर की एक्सपोर्ट कर सकती हैं। आईटी की एक्सपोर्ट के अंदर आज भी आपका इजाफा हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि जो आईटी की पेमेंट्स हैं वो ज़्यादातर आपके जो है बैंकिंग सिस्टम की बजाय दूसरे सिस्टम से आती हैं। पेपल हमारे पास आज भी पाकिस्तान में नहीं है। आज भी पाकिस्तानी आईटी के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके पैसे पेपल में फंसे हुए हैं और पेपल पाकिस्तान में नहीं आ रहा। हालांकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, 250 मिलियन की मार्केट है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग नहीं आ रहे। साथ ही जो आपने ये स्टेट बैंक ने रिटेन करने का किया है, इसको आप बढ़ा सकते हो, 100% तक इसको लेके जाएं। क्योंकि अगर आप आरडीए अकाउंट में अगर किसी को अकाउंट में पैसे रखने के पैसे 10%, 8% दे रहे हो, तो आईटी के एक्सपोर्टर्स को क्यों नहीं दे सकते आप उनको भी दे सकते हो। तो ये सस्ती फाइनेंसिंग पे आपका पैसा जो यूएसए में पड़ा हुआ है, जो यूरोप में पड़ा हुआ है, तो बढ़ा दिए ना स्टेट बैंक ने, तो 50% कर दिया जी। और करने की जरूरत है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त हमें एग्रेसिवली होकर काम करना है। अगर हम आरडीए अकाउंट्स वालों को पैसे दे रहे हैं तो हमें आईटी वालों को देना चाहिए। वो पैसे पाकिस्तान में आ जाएंगे, पाकिस्तान का जो अकाउंट का जो बोरिंग करता है उसको कम ये करेगा और आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे। आज जो आईटी के लोगों को आप पकड़ नहीं सकते, ये कहीं से कहीं पेमेंट ले जाते हैं, इसको आपको इंसेंटिव देना होगा। साथ ही आपको जो एनर्जी की कॉस्ट है, जो सब्सिडीज की बहुत सारी बातें की, टेक्सटाइल को देते हैं, आपने उस एनर्जी की कॉस्ट को कम लाना। हम क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं, हम जो एक तरह से हम कंज्यूमर को सस्ती चीजें दे रहे हैं। कंज्यूमर का किचन तब चलता है जब उसकी नौकरी लगी हो। बेहतरीन, ठीक है शमसुल इस्लाम साहब, आपको आपसे दोबारा आगे जी। अभी इस वक्त हमें खाकान नजीब साहब इकोनॉमिस्ट ने ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं। निगरान सेटअप ने जितने भी मेजर्स लिए हैं, स्पेसिफिकली SIFC को ले लें और दीगर इकदाम ले लें, हुकूमत का फोकस इस वक्त ऐसा है कि इकोनॉमी जो हमारी इंपोर्ट बेस है उसको एक्सपोर्ट बेस किया जाए, और उसके लिए इस वक्त जो हम देख रहे हैं एडवाइजरी काउंसिल का क़याम लाया गया है। आप क्या समझते हैं कितना फ्रूटफुल होगा कि जो हमारी एक्सपोर्ट है उसको फ़रोग के लिए जो सिफारिशात दी जाएंगी वो कितनी बेहतरीन साबित हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो देखें, ये याद रखें कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 तरह की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो हो रही है। नंबर 1, हम एक IMF के प्रोग्राम में है, तो ये जो एक्सटर्नल का खसारा है, जो कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप, जो कि रेमिटेंसेस भी नहीं पूरा कर सकती, उसको एक डेट की जरिए पूरा करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 2, हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले रहे हैं। आज भी कोर्ट कॉन्फ्रेंस ने भी उसको रिन्यू किया। होर्डिंग, स्मगलिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, डी-डॉलराइजेशन, सपोर्टिंग टैक्सेशन, ये सारे मेजर्स एडमिनिस्ट्रेटिवली फॉलो किए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एनफोर्समेंट इंश्योर की जा रही है। नंबर 3, एक SIFC का क़याम है जिसमें एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ली जा रही है। वो क्यों ली जा रही है कि ये जिन सेक्टर्स का आपने जिक्र किया, IT का सेक्टर, टेक्सटाइल का सेक्टर, पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स का सेक्टर और एग्रीकल्चर का सेक्टर, ये जिन सेक्टर्स का आपने जिक्र किया, इसमें किसी तरह प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान लाई जा सके। ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और इनको करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को असल ज़रूरत है वो ये है, पाकिस्तान का मसला इंपोर्ट्स नहीं है। पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो है वो इस वक्त 9-10% को क्रॉस नहीं कर रहा, और इसमें बहुत सी कबात हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कबात है नंबर 1। सो आप कुछ SIFC के थ्रू इसको रिलीज करेंगे, बट इस पे बहुत रेगुलेटरी काम होने वाला है ताकि आप लोकल एंटरप्रेन्योर को ओपन कर सकें, ताकि वो दुनिया से कम्पीट करें। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक, क्या आप कहेंगे, हमने उनको एक ऐसे उसमें रखा हुआ है कि हम उनको कंपेटिटिव नहीं बना पा रहे, मार्केट्स नहीं क्रिएट कर पा रहे। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा जो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हर सूरत में ज़्यादा है। तो आपने अपने एनर्जी सेक्टर का बहुत काम करना है ताकि वो एनर्जी सेक्टर जो है वो पाकिस्तान का ये जो पूरा एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इवन डोमेस्टिक, उसको एक बहुत तकलीफ दे सिचुएशन में रखता है, उसको आपने ठीक करना है। और वो भी प्राइवेटाइजेशन के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई हल है, और वो भी एक
مطلب بہت محنت کرنی پڑے گی اس سے. پھر آپ کی ایکسپورٹس میں بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ ٹرف میں ہوئی ہے جو کہ $2-2.5 ارب کی انویسٹمنٹ ہے. اس کو آپ اس طرح سے گیس اور باقی چیزیں نہیں دے پا رہے, تو آپ نے وہ ساری چیزیں ان کو دینی ہے تاکہ وہ اس انفراسٹرکچر سے پاکستان کی وہ جو آپ کے پاس ایسی مشینری پڑی ہے جو استعمال نہیں ہو رہی, آپ اس کو استعمال کر سکیں. سو یہ ایک اوور آل اسٹرکچر ہے جس میں بہت محنت کرنی پڑے گی. انویسٹمنٹ پاکستان میں یاد رکھیے ٹو جی ڈی پی بھی بہت کم ہے, یعنی کہ 14% آف جی ڈی پی ہے. جن ممالک نے ترقی کی ہے ان میں یہ شرح جو ہے 25-30% رہی ہے. ایکسپورٹ 25-30-40% آف جی ڈی پی پہ رہی ہیں, پر ہم نے اس طرف شاید اس طرح کی توجہ نہیں دی اور روپے کی قدر کو بھی اس طرح رکھا کہ وہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹو نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, توجہ تو ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو بھی نہیں دی, مطلب خود کفیل ہونے کے باوجود ہم زرعی اجناس امپورٹ کر رہے ہیں, اتنا بڑا المیہ ہے. اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے تحت ایگریکلچر سیکٹر کو فوکس کیا جا رہا ہے, گرین پاکستان جو کہ اسٹریٹجک پروجیکٹ اب سمجھا جا رہا ہے, تو اس سے کتنی بہتری آ سکتی ہے؟ کیونکہ ایگریکلچر اور آئی ٹی شاید وہ سیکٹرز ہیں جس میں آپ فوراً اگر انویسٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو 3 مہینے 6 مہینے میں اس کے نتائج آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نجیب صاحب, میں بریگیڈیئر صاحب سے لے لوں اس کا جواب. جی جی یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ وہ سیکٹرز ہیں ایگریکلچر اور آئی ٹی وچ آپ اس کو بہت جلد اس کا نتیجہ باہر نکل آتا ہے, کیونکہ کراپ کا ٹائم ہے, فصل کا ٹائم ہے, اور وہ 6 مہینے 4 مہینے اس ٹائپ کے ٹائمنگز ہوتے ہیں. اور آئی ٹی میں بھی آئی ٹی کین اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے اس پہ ایفرٹ کا. میں پہلے آئی ٹی کے کچھ مسائل, کیونکہ میرا تعلق رہا ہے اس سے اور ابھی بھی ہے, اور میں دوسروں کے جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں فری لانسرز, ان کے پرابلمز, جو کمپنیز ہیں جو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں آئی ٹی, ان کے پرابلمز وہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے ڈسکشنز میں آتے رہتے ہیں اور ان کے مسائل میں سنتا رہتا ہوں. اگر اس پالیسی میں سر اگر ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ چلیں تو نہیں اچھا ہو جائے گا کہ ایگریکلچر کے بارے میں اگر آپ آئی ٹی کو ہم لاسٹ میں لے کر آتے ہیں. اوکے ایگریکلچر میں دیکھیں آپ جس طرح کی جیسے کارپوریٹ ایگریکلچر آپ لے کے آ رہے ہیں, اس طرح کے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں, یہ ایک تو یہ اینڈ ہے جو آپ ایک اینڈ آپ ہولڈ کر لیں گے, لیکن جو دوسرا اینڈ ہے وہ آپ کا نارمل فارمر ہے جو کہ جس کے پاس بہت زیادہ لینڈ ہے اور وہ نمبرز میں بھی بہت زیادہ ہے. آپ جتنی مرضی کمپنیز کھول لیں, جو مرضی کر لیں, جو یہ جو جینون فارمرز ہیں ان کے جو نمبرز ہیں وہ بہت بڑے ہیں, اور ہمارے اکانومی پہ جو افیکٹ آئے گا وہ ایگریکلچر کے تھرو, ان کے تھرو آئے گا. تو ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ جیسے انرجی ٹیرف جس کو میں نے ٹیکسٹائل کے لیے بات کی تھی, وہ بہت ضروری فیکٹر ہے کہ لو کاسٹ انرجی ان کو اویلیبل کی جائے. دوسرا کھاد, فرٹیلائزرز کمپنیز ہیں اینڈ دیز کمپنیز, یہ کمپنیاں بہت زیادہ پیسے کماتی ہیں اور ان کے لوگوں کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں, ان کے امپلائیز کو, ان کا آپ پروفیٹیبلٹی دیکھیں وہ بہت ہائی ہے. ہم سستی کھاد کیوں نہیں دے پاتے اور سستے انسیکٹیسائڈز کیوں نہیں دے پاتے ہم اپنے فارمرز کو؟ اگر جب تک آپ یہ ایک ایوریج نارمل فارمر کو آپ یہ دو چیزیں, لو انرجی ٹیرف, سستی کھاد, سستے دوائیاں آپ ان کو نہیں پہنچائیں گے, آپ چھوٹے کمپنیز کے تھرو آپ اس کبھی بڑا افیکٹ نہیں کریٹ کر سکیں گے. امپیکٹ اس کا لانے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اس پالیسیز میں یہ چیزیں لے کے آئیں کہ, اور وہ نیچرلی وہ ایک آسان کام نہیں ہے, وہی مشکل کام ہے کہ آپ کیسے کھاد کی قیمت کو کیسے کم کر سکتے ہیں آپ. دیٹ از دا کویسچن. ٹھیک ہے, تو آپ عامر صاحب کیا سمجھ رہے ہیں اس وقت, کیونکہ ایگریکلچر کو لے کے خیر ہم تو وہی بات کریں گے کہ اب پرانے مردے اکھاڑنے سے بہتر ہے کہ اب ہم نئے ادوار پہ اور جدید طریقے سے جو ہے ہم یہ جو گرین پاکستان کا ایک پروجیکٹ آیا ہے اس کو ہم کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, گرین پاکستان کا پروجیکٹ جو ہے اس میں سب سے زیادہ ضرورت جو ہے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, آپ ڈرون سے ویدر مانیٹرنگ کر رہے ہیں, بٹ یہ بھی وہ تمام آلات ہیں جو کہ اب آلریڈی 40 سال پرانے ہو گئے ہیں. اب جو نیا ایگریکلچر ہے اس میں 3-4 اصولوں کی سخت ضرورت ہے. اس کو ہم ریجنریٹو ایگریکلچر کہتے ہیں. ریجنریٹو ایگریکلچر کا مطلب ہے کہ زمین تنگ ہو رہی ہے, انسانیت پھیل رہی ہے, کلائمیٹ چینج کے اثرات جو ہمیں روز نظر آ رہے ہیں. ابھی ہماری پوری جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اس کا سب سے بدترین سیلاب سے ہم گزرے ہیں, انڈیا اس سے گزرا ہے,
ہمارا بیسن ہے اور ہم ایکچولی دنیا میں سب سے زیادہ واٹر سٹریس کنٹریز کے میں شمار ہونے لگ گئے ہیں، اور اس کے ہونے کے باوجود ہماری جتنی زراعت ہے اس میں کھلا پانی ہے، اس میں وارہ بندی ہے، یعنی وارہ بندی جو ہے واری واری پانی لینا. آپ یقین کریے کہ ایک صرف کام جو پہلا ہے کہ بھئی پانی ہے نہیں ہے، پانی ضروری نہیں ہر ایک نے لینا ہے اور ہر ایک کو دینا ہے. پہلے یہ آپ بتائیے کہ پیسے آپ لگائیں، چارجنگ کریں پراپرلی، ٹیکس کریں ایگریکلچر کو. دوسرا، پاکستان کی تمام زراعت لو کیلری. اس وقت آپ کا جو ایک سیلاب جو کہ ایک پاکستان کے لیے قیامت برپا ہونے والی ہے کہ آپ کی جو جوان نسل آ رہی ہے، ہم ایک بہت جوان ملک ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ 5 سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں 40% اس وقت پاکستان کی سٹنٹنگ ریٹ ہے. اس کا مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کے دماغ نہیں ڈیولپ ہوں گے، ان کی خوراک نشو و نما ان کی نہیں ہو رہی. ہمارا یہ سٹنٹنگ ریٹس پتہ ہے کس سے؟ یہ سب سہارن افریقہ کے علاوہ کسی اور ملک ہم سے بدتر نہیں ہے. یہ ہمارا اب زراعت کا کہاں سے آتا ہے؟ اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جو ہماری زراعت ہے، ہم یہیں پہ آتا ہے کہ آپ نے فیصلہ کیسے کرنا ہے. زراعت کا فیوچر یہ ہے کہ زراعت بجائے آپ صرف ایکسپورٹ اینگل سے دیکھیں، آپ لوگوں کو بیچنے کے آپ اس کو نیوٹریشن کے اینگل سے دیکھیں، اس کو آپ فوڈ سیکیورٹی کے اینگل سے دیکھیں. دوسری چیز اس میں کاٹن، مین میڈ فائبرز، گنا ختم کریے، ہیلتھ ٹیکس لگائیے، یہ آئندہ کی جنریشن کے لیے اچھا ہے. واٹر چارجنگ، ایگریکلچر میں اگر ایک ریفارم لانے کی ضرورت ہے وہ واٹر چارجنگ ہے. دوسرا میں جلدی سے کر دوں کہ جب آپ ایگریکلچر میں کچھ کرنے جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا فارمر کون ہے، کیونکہ آپ نے آج تک اپنی لینڈ اونرشپ کا سٹرکچر ہی صحیح نہیں کیا. آپ کو جا کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو دیکھیے اصل میں بات اس زراعت یا اس کاشتکار سے کی جاتی ہے جو فیصلہ کرتا ہے، جس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں دا کنٹرولنگ ہاؤس ہولڈ جو ایگریکلچرلسٹ ہے. آپ کا آدھے سے زیادہ ایگریکلچرلسٹ تو وہ ہے جو اربن سینٹر میں بیٹھا پیسے کھاتا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اس میں آپ کے کپاس اگانے والے آ جاتے ہیں اس میں. تو جو اصل ہاری وہاں پہ کاشتکاری کر رہا ہے اس کی ڈیسیجن میکنگ ایک اربنائٹ کر رہا ہے. ان کو کوئی غرض نہیں ہے جب تک کہ وہ پرانے پیسے آتے رہیں ہر دفعہ تھوڑا منڈی کا. وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں حکومت کو کہ حکومت بائنگ بہتر کر لے. دیکھیے یہ وہ ایک جسے کہتے ہیں گٹھ جوڑ ہے، ایک ایلیٹ، وہ اس کو میں کیا بارگن کی طرح کہتے ہیں اس کو، کہ یہ اس کو ختم توڑنا. اور انفارچونیٹلی اس کو اسی طرح توڑا جا سکتا ہے جس طرح ہم نے کسٹم اپنی سرحد کی جو ایجنسی ہے اس کے اوپر ڈنڈا چلایا ہے. اسی طرح ضرورت ہوگی کہ ہم اس کو سیدھا کریں. بڑی اچھی بات کی شمس الاسلام صاحب. یقیناً آپ نے سنی ہوگی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ دنیا کو اب جو ہے اس کرائسس کا سامنا ہے. ہمیں ایگریکلچر سیکٹر پہ بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ کر کے آپ سرپلس تو ہو جائیں گے لیکن جو فوڈ سیکیورٹی والا جو ایشو ہے وہ آپ ہینڈل نہیں کر سکیں گے. تو آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ گروور کو، فارمر کو یا ہماری انڈسٹری کو، دونوں کو ہی ایک سستی ان کو انرجی چاہیے اور سستی ان کی فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈز یہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے گروور کی. پاکستان میں انفارچونیٹلی کھاد جو ہے بڑی مہنگی ہے، اور آج کل جو ویٹ کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے تو یہ کھاد کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے. اور ڈی اے پی جیسی کھاد جو گندم کے کاشتکار کو ضرورت جس کی پڑ رہی ہے، یوریا کی پڑ رہی ہے، اس کی اگر آپ پرائسز دیکھیں تو بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اور اس کی ذخیرہ اندوزی بہت زیادہ ہوئی ہے. کیونکہ جیسے ہی گنے کی کے لیے زمین خالی ہوگی اور ہمارے پاس جو پیڈی کی ہارویسٹنگ کمپلیٹ ہوگی تو ہمارے کسان نے وہ آگے سے ویٹ کی کلٹیویشن کرنی ہے. آپ ان کو جس طرح سے انڈیا سستی کھاد دے رہا ہے کہ یوریا کا جو بیگ ہے 45 کلو کا وہ 270 روپے میں انڈین روپیز میں دے رہا ہے اپنے کسان کو. ساتھ ہی وہ کھاد جو ڈی اے پی ہے وہ ان کو 3750 روپے کی 50 کے جی دے رہا ہے. تو پاکستان میں اگر 13,000 14,000 کی اگر کھاد ڈی اے پی ملے گی تو بیچارہ مہنگی ان پٹ کاسٹ ہونے کی وجہ سے فارمر اس کو کم استعمال کرتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جو پیداوار ہے وہ کم آتی ہے کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارا گروور کمپرومائز کر رہا ہے. آپ کو سمپل فارمولا بتا دیتا ہوں. دنیا کے جس وقت جتنے بھی فوڈ گرین ایکسپورٹ کنٹری ہیں، چاہے رشیا لیں، یوکرین لیں، یا آپ پام آئل ایکسپورٹ کرنے والے ملیشیا لیں اور انڈونیشیا کو لیں، یہ سب اپنی ایکسپورٹس کے اوپر ایکسپورٹ ڈیوٹی لگاتے ہیں. پاکستان وہ شاید دنیا کا واحد ملک ہے جو بغیر کسی ایکسپورٹ ڈیوٹی کے دنیا کو اپنی پیداوار سستی دے رہا ہے، ان کی مہنگائی کو کم کر رہا ہے اور اپنے ملک میں مہنگائی بڑھا رہا ہے. ہمیں ایکسپورٹ ڈیوٹیز کا کانسیپٹ لانا ہوگا، یہ سبسڈی ختم کرنی ہے، ہمیں ایکسپورٹ پہ ڈیوٹی لگانی ہے. ہمارا جو اگر کھانے والا جو ہے وہ لوکل جو ہمارا جو کنزیومر ہے اس کو سستا ملے، اور باہر والے جو مہنگے جن کی پر کیپٹا انکم زیادہ ہے
उनसे हम महंगा बेचें। इंडिया आपके पड़ोस में अभी उसने इंडिया राइस के ऊपर 20% पारबॉयल के ऊपर ड्यूटी लगाई हुई है, ब्राउन राइस वो एक्सपोर्ट कर रहा है, 20% उसे ड्यूटी लगाई हुई है। वो अपनी जो सब्सिडी पे देने की बजाय ड्यूटी लगा के और फिर वापस अपने ग्रोअर को सब्सिडाइज कर देता है चीज़ों को। हमें डायरेक्ट सब्सिडी देनी होगी अपने ग्रोअर को, और इस वक्त तो एक क्रैक डाउन की जरूरत है। SIFC जब सारे प्रोग्राम को देख रही है तो इसको भी देखें। दूसरा शमसुल इस्लाम साहब, प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंगेज करना चाहिए, उनको जी प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंगेज करें, उनको एक पुरकशिश प्रपोजल्स दें। जी पाकिस्तान में हम हमेशा प्राइवेट सेक्टर को भी इंगेज करते रहे, हम बहुत सारी चीज़ें करते रहे, लेकिन रिजल्ट आज तक देखें कि आपके पास रिजल्ट वो नहीं निकल सका। उसकी वजह ये है कि हमें वो प्रायोरिटी जो लिस्ट जो बनाई जाती है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप किसी चंद बड़े बड़े सेठों को बैठा देंगे और वो अपने रेंट सीकर किस्म के होंगे तो फिर आपकी पॉलिसी वैसी ही बनेगी और रिजल्ट नहीं आएगा। पाकिस्तान को बदलना है तो सोच को बदलना होगा। बिल्कुल सही बात है। और जो SIFC के तहत 28 मंसूबे हैं उसमें जो लोकल और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को तो ऑफर किया, और यकीनन जो खलीजी ममालिक हैं बड़ा इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ छोटे किसानों और मज़ारों को भी जो है ज़मीनें देनी चाहिए, ताकि जो आमिर साहब ने बात की थी शायद उसको मैं सेकंड ही कर रही हूँ। IT पर आ जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो IT का हम देख रहे हैं बड़ी पोटेंशियल हमें नज़र आ रही है। गवर्नमेंट ने 10 बिलियन का टारगेट भी रखा है, $10 बिलियन का, लेकिन लग रहा है आपको कि मतलब उस तरह से काम हो रहा है? और अगर हो रहा है तो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा है? क्या मसला हो रहा है? IT का जो जिस तरह हमने शुरू में डिफ़ाइन किया था ट्रेड डेफिसिट को या फिस्कल डेफिसिट को, इसी तरह मैं IT की एक्सपोर्ट किन चीज़ों पर बेस्ड है वो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। IT हमारी जो एक्सपोर्ट है वो दो तरीके से निकल रही है। एक, बड़ी कंपनीज हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स लेके बाहर से और उसको बना के और बाहर एक्सपोर्ट करती हैं। दूसरा, IT के ही मद में जो ये कॉल सेंटर्स हैं, सर्विसेज है इस तरह की, वो भी IT के मद में ही काम कर रही हैं, और वो हम कॉल सेंटर्स की फैसिलिटीज़ लो कॉस्ट पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को देते हैं, फॉरेन कंपनीज को देते हैं, और उससे हम कुछ इंपोर्ट करते, वो अपना डॉलर्स कमा लेते हैं। उसके बाद उन कंपनीज के बाद आ जाते हैं आपके फ्रीलांसर्स जी, जो अपवर्क और फाइवर और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे प्रोजेक्ट्स या इंडिविजुअल काम वो वहाँ से लेते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे हम वो IT के मद में ही हम उसको काउंट कर रहे हैं। ये जो बिल्कुल लो कैटेगरी हरकतें हैं कि आप अनएथिकल भी है कि वो लोगों के असाइनमेंट्स वगैरह भी करके डॉलर्स में पेमेंट लेते हैं। यहाँ पर लोगों के थीसिस राइटिंग कर दी, किसी के कोई प्रोजेक्ट कर दिया, किसी की हर तरह का काम पाकिस्तान में ये हो रहा है, जिससे ये और सब कुछ IT के मद में ही देखा जाता है, और जब काउंट करते हैं तो वो पैसा उसी में बताते हैं। इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, हमने एक टारगेट देना बहुत अच्छी बात है, बट टारगेट इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप कि आपने इसकी तरफ सोचा है। फिर टारगेट देने के बाद उस टारगेट को मीट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो काम आपको करने होते हैं वो भी साथ आप करेंगे तो वो टारगेट मीट होगा, वरना वो नहीं होगा। और जैसा आपने शुरू में बोला कि वो दिख भी रहा है कि शायद मीट ना हो। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं कि हमारे मसाइल हैं क्या। हमारे जो इस वक्त के मसाइल हैं, वो सबसे पहला मसला जो गवर्नमेंट लेवल पे सॉल्व हो सकता है, वो कोई पेपैल टाइप की कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे बात करके उसको लाई जाए, ताकि हम लोग ये जो पेमेंट्स आ रही हैं वो कई पेमेंट्स तो गवर्नमेंट को पहुंच नहीं रही, जैसे एक और शम्स साहब ने बताया जिस तरह जी, वो पेमेंट्स पहुंच ही नहीं पा रही हैं क्योंकि वो समझ लें कि हुंडी टाइप चीज़ों से पहुंच रही हैं यहाँ पे। हमें गवर्नमेंट लेवल पे वो एक पेमेंट का एक सिस्टम बनाना होगा। बैंक अकाउंट खोलने जाता है वो बेचारा फ्रीलांसर, उसको बैंक वाले अकाउंट नहीं खोलने देते। पॉलिसीज आ रही हैं लेकिन बैंक वाला उसको अकाउंट नहीं खोलने देता। चले, मैं चूँकि वक्त कम है तो आमिर साहब से मैं कंक्लूड करना चाहूँगी। सर, आपको क्या लग रहा है, इस वक्त फॉरेन करेंसी अकाउंट की जो हद है वो 50% कर दी है, तो एक्सपोर्टर्स को और जो फ्रीलांसर हैं उनको क्या फ़ायदा हासिल होगा इससे? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इससे फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा, लेकिन उसके अंदर जो इन्होंने हद की है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है बैंकों में, मैं चूँकि ख़ुद इसमें रहा हूँ, BACB का लाइसेंस था, मैंने कंपनी खोली थी फिर बंद की ट्रांसइकोनॉमी के नाम से, जो कि अमेरिका चली गई। तो उसमें मैंने ये देखा कि वो लिखा तो था कि जी आप ये ला सकते हैं डॉलर में और उसमें से 50% आप कैश के करके बाहर दोबारा
भेज सकते हैं और कैश के तौर पर रख सकते हैं, और उसकी लिमिट्स चेंज होती रहती हैं ऊपर नीचे। PSEB के सर्टिफिकेट आप जमा कराते हैं, बैंक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते क्योंकि पीछे से हुक्मनामा आया होता है स्टेट बैंक से कि जी ये ज़रा डॉलर वॉलर की कमी है तो इनको बांटें। लेकिन मैं अगर आपकी वसातत से जल्दी से तो आपको 4 जुमले बोलता जाता हूँ। हमारा सारा IT सेक्टर लोअर एंड ऑफ द वैल्यू चेन में काम करता है। ये जो हमारा फ्रीलांसर जिस पे PSEB और पाशा उछल के जानते रहते हैं और हमने अपने बच्चों ख़ास तौर पे अपनी जवान नस्ल को तबाह कर दिया है, वो पूरी दुनिया में 5% से कम कंट्रीब्यूट करते हैं IT ट्रेड को। ठीक है, असल मनी जो पाकिस्तान में, जिसका भीड़ साहब ने जिक्र किया है कि जो IT की कंपनियां हैं जो बड़ी सो कॉल हम नेटसॉल और उन लोगों के नाम लेते हैं, ये असल में हमें पीछे एक अपने बैक ऑफिस के तौर पे यूज़ करते हैं। असल डॉलर वो बाहर ही पार्क रखते हैं। हमने अभी तक उनको फैसिलिटेट नहीं किया और उनका दिल भी नहीं है, उनकी नीयत भी नहीं है। जो असल पैसा है वो हैदराबाद और मुंबई के रेवोल्यूशन में है, जिसको द इंडस एंड टाई, जो अगर आप जाएं जो ओरिजिनल मॉडल है इंडिया का, वो है कि आप वो पैदा करें कि आप माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़े बड़े जितने आपके चाइना की IT कंपनीज हों, वो हेडक्वार्टर करें अपने आप को आपके मुल्क के अंदर, तब IT एक्सपोर्ट हमारी भी एकदम उछल के 100 बिलियन पहुंच जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। अब उसके लिए क्या करना है, आप देखिए ना, आप अभी आपकी वो सीमेंस ने डील करके सारा अपना जो IT बैकएंड ले गए। मैं इसमें जाते ये बता चाहूँ कि इंडस्ट्री की जो GDP कैलकुलेशन है दुनिया में, उसमें भी अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन गिर रही है क्योंकि इंडस्ट्री जो IT एनेबल हो रही है, वो सारी जो उसकी अकाउंटिंग है वो IT में काउंट हो रही है। तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप बड़े लोगों को यहाँ पे बेस नहीं करेंगे पाकिस्तान में। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, आपने डिबेट सुनी। डिबेट में जो कौमी मईशत की बहाली में जो अहम सेक्टर्स हैं, उनमें जो ख़राबी है, जो तकनीकी भी ख़राबी है, जो नियतन भी ख़राबी है, उसके हवाले से बात की गई। साथ साथ जो बात की जा रही है कि एडवाइसेस हैं, सजेशंस हैं, और इस प्रोग्राम को करने का मकसद ही यही था कि एक्सपर्टीज़ की ये एडवाइसेस ली जाए, ताकि जो निगरान हुकूमत की, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि निगरान हुकूमत की नीयत है कि जितने भी हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनको बढ़ाया जाए, और उसी के हवाले से मौसर इक़दाम भी हुकूमत करी। मगर अगर इसको, इन एडवाइसेस को एड ऑन कर लेंगे तो यकीनन बेहतर नताइज मौसूल होंगे। साथ साथ सियासी इस्तेहकाम और जो प्रोडक्टिव किस्म की पॉलिसीज़ है, उनका तसलसल के साथ जारी रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे निगरान हुकूमत हो या आगे आने वाली कोई भी इलेक्शन के बाद हुकूमत आएगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने की बात।